السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغیر وضو کے آیت الکریمہ چار رکوع یا دوسرے وظائف پڑھنے والے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر وضو آیت کریمہ یا دوسرے وظائف پڑھنے کے بارے میں کیا حکم فرمایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آیت الکرسی، آیت کریمہ اور چار رکوع وضو کے بغیر پڑھ سکتے ہیں؟ اس ویڈیو میں تمام معلومات فراہم کی جائیں گی، لیکن پہلے یہ جان لیجئے کہ اگر آیت کریمہ کو وضو کرنے کے بعد اسے تلاوت کریں تو اللہ تبارک و تعالی پڑھنے والے کو 40 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، 40 درجات بلند کرتا ہے اور 40 سوریں عطا کرے گا۔ اگر آیت الکرسی کو پڑھ کر مومنین کو ہدیہ کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے قیامت تک تسبیح کریں، 60 انبیاء کا ثواب عطا کرتا ہے، اس کی قبر میں 40 شمع داخل کرتا ہے جس کے نور سے مغرب تک پھیل جاتا ہے، اس نور سے اس کی قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایک شخص امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور بتایا کہ اس کے بدن اور مثانے سے پیلا پانی نکلتا ہے، اس کا کوئی علاج ہے؟ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بغیر کسی درہم و دینار کے اس کا علاج ہے کہ تم آیت الکرسی کو اپنے بدن پر لکھو، آیت الکرسی سے غسل کرو، آیت الکرسی کو پانی پر دم کر کر پیو اور آیت الکرسی کو اپنے بدن کے پاس رکھو، انشاءاللہ شفا ملے گا۔ حاجات کے لیے 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو، ٹانگوں میں درد کے لیے آیت الکرسی پڑھ کر اپنی ٹانگوں پر مسح کریں، اس سے چلتے وقت درد نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آنکھوں کی نظر کم نہ کرنے ہونے کے لیے 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، جس کا پیاس سے ہلاک ہونے کا خوف ہو وہ 66 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے۔ دشمن سے امن اور سلامتی کے لیے مٹی پر 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور مٹی دشمن کے سامنے ڈال دیں، اس کے شر سے سلامتی ہوگی۔ مرحوم کی قبر پر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اللہ تعالیٰ قبر پر رحمتیں نازل کرے گا۔ جیل سے جلد رہائی کے لیے 1000 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ مریض کی شفا یابی کے لیے 3 دن لگاتار 101 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ سر درد کے لیے 60 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ لوگوں کے دلوں میں اچھی نیت سے محبت پیدا کرنے کے لیے 41 مرتبہ پانی پر آیات الکرسی پڑھ کر دم کریں اور پانی پلا دیں۔ لوگوں میں صلح کرنے کے لیے جامع مسجد کے راستے کی مٹی پر آیت الکرسی پڑھیں اور جن لوگوں کے درمیان صلح کروانی ہو ان کے سامنے پھینک دیں۔ کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے سورۃ النم نشرہ اور آیت الکرسی 10 مرتبہ پڑھیں۔ بچوں کو بلاؤں سے سلامتی کے لیے 40 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور پھر لکھ کر بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ ناظرین، آیت الکرسی پڑھنے کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں اور یہاں پر ہم اس کے چند خاص کے ذکر پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ ہر روز صبح اور شام پڑھنا چور ڈاکو آتش زدگی سے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد اس کا پڑھنا رزق میں فراوانی کا باعث ہے۔ اگر اس کو لکھ کر کھیت میں دفن کر دیا جائے تو وہ چوری اور نقصان سے بچ جائے گا اور اس میں برکت ہوگی۔ ہر روز فرض نماز کے بعد اس کا پڑھنا سانپ بچھو جن و انس کے شر سے بچاؤ کا سبب ہے۔ اس کو گھر میں لکھ کر رکھنا ضروری ہے، بچاؤ کا سبب ہے۔ اگر اسے لکھ کر دکان میں رکھا جائے تو اس میں خیر و برکت ہوگی۔ ہر اس شخص کا سوتے وقت اس کا پڑھنا خالص سے حفاظت کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ایک روایت میں ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا خدا اس پر نگاہ رحمت کرے گا اور آسمان سے ایک فرشتہ بھیجے گا جو ان کی نگہبانی کرے گا۔ دوسری جگہ وارد ہوا ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھے گا وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے پیغمبروں کے ساتھ رہ کر جہاد کیا ہو، سبحان اللہ، اور شہید ہوا ہو۔ موت کے وقت بلا فاصلہ جنت میں جگہ ملے گی۔ اس کے علاوہ فکر و فاقہ درد دور ہوتا ہے، خدا کی طرف سے امان نامہ ملتا ہے، رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے اور خدا اپنے فضل سے اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی میں 50 کلمات ہیں، ہر کلمے میں اللہ عزوجل کی طرف سے 50 برکات ہیں۔ آیت الکرسی کا مقام وہ ہے جو ایک پہاڑ میں چوٹی کا ہوتا ہے۔ امام محمد باقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے والی کی دنیا کی 1000 مصیبتیں اللہ تبارک و تعالی ختم کرتا ہے، جس میں کم سے کم غربت
اور آخر میں عذاب قبر سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ ابھی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیات کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بہتر علم ہے۔ یہ سوال کئی بار دہرایا اور پھر فرمانے لگے کہ کیا وہ آیت الکرسی ہے؟ فرمانے لگے اے ابو المنذر علم مبارک ہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیات کی زبان اور ہونٹ ہوگی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے ہیں، تو میں بھی بیٹھ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اے ابو ذر رضی اللہ عنہ کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ تو میں نے نہیں میں جواب دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی پھر بیٹھ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اے ابو ذر انسانوں اور جنوں کے شر سے پناہ طلب کرو۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے جی ہاں۔ میں نے کہا نماز کا کہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ اچھا موضوع ہے، جو چاہے زیادہ کر لے اور جو چاہے کم کر لے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا روزے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے فرض ہے، اس کا اجر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اور زیادہ اجر ملے گا۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ؟ تو وہ کہنے لگے اس کا اجر ڈبل سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کون سا صدقہ بہتر ہے؟ تو فرمایا کلیل شاہ کے مالک کا صدقہ کرنا یا پھر فقیر کو چھپا کر دینا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے نبی کون تھا؟ کہنے لگے آدم علیہ السلام۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبی تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ نبی مکرم تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ فرمانے لگے 300 سے کچھ زیادہ ہے۔ ایک جمع افید تھا اور ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ 300 مرتبہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو نازل کیا گیا اس میں سے سب سے عظیم کیا ہے؟ فرمایا آیت الکرسی۔ کہ عبداللہ بن مسعود عنہ بیان کرتے ہیں کہ انسانوں میں سے ایک شخص نکلا تو وہ ایک جن سے ملا اور وہ اسے کہنے لگا کیا تو میری کشتی کا مقابلہ کرے گا؟ اگر تو نے مجھے پچھاڑ دیا تو میں تجھے ایک ایسی آیت سکھاؤں گا جب تو یہ آیت گھر میں داخل ہو کر پڑے گا تو شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ان دونوں نے مقابلہ کیا تو انسان نے اسے پچھاڑ دیا اور انسان سے کہنے لگا کہ میں تجھے بہت ہی کمزور دبلا پتلا دیکھ رہا ہوں، تیرے بازو کتے کی طرح ہے، کیا یہ سب جن اسی طرح ہے یا کہ ان میں تو ہی ایسا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ان میں سے ہی کچھ کمزور دبلا پتلا ہوں۔ اس نے دوبارہ مقابلہ کیا تو انسان نے دوبارہ اسے پچھاڑ دیا اور وہ جن کہنے لگا تو آیت الکرسی پڑھا کر، اس لیے کہ جو بھی گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اس گھر سے شیطان نکل بھاگتا ہے اور نکلتے وقت اس کی آواز گدھے کے گوز مارنے کسی آواز کی طرح ہوتی ہے۔ ناظرین آیت الکرسی یہ سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 255 ہے جو عظمت والی آیات ہے۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور بعض اہم صفات کا ذکر ہے۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ کی کرسی کا بھی ذکر ہے جس کی وجہ سے اس آیات کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ ناظرین چلیے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیے تاکہ جن حضرات کو آیت الکرسی کا علم نہ ہو وہ بھی قرآن کریم کی اس اہم آیات کو یاد کر لیں اور اپنے روز مردہ زندگی کا معمول بنا لیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء
वासिया कुसुफ समाती वल अर्दी वला युहीदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। नाज़रीन, अब आइए अपने आज के असल मौजू की जानिब चलते हैं कि क्या बगैर वजू के आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं, आयत करीमा पढ़ सकते हैं, चारों कुल पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि वजू करना शर्त है नमाज के लिए, यानी जब भी नमाज अदा करनी हो तो इससे पहले वजू करना शर्त है। अब यहाँ सवाल ये भी उठता है कि एक शख्स का वजू से पहले ही मौजूद था और अगली नमाज का वक्त हो गया, तो क्या वो फिर से वजू करे? तो जान लीजिए कि अगर वजू को फासद करने वाला कोई काम या कोई चीज इसके साथ रहनुमा नहीं हुई और उसे काम में यकीन है कि इसका वजू कायम है और अगली नमाज का वक्त शुरू हो गया है, तो इसके लिए वजू करने की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखिए, कुरान करीम की तिलावत करने के लिए वजू करना शर्त नहीं है। एक शख्स बगैर वजू के भी चलते फिरते अपने रोजमर्रा के काम काज करते हुए कुरान पाक की तिलावत कर सकता है। लेकिन याद रखें कि कुरान पाक को छूने, पकड़ने और कुरान से देखकर तिलावत करने के लिए वजू शर्त है। अलबत्ता अगर आपको वो सूरत ज़ुबानी याद है जो आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर इनको ज़ुबानी पढ़ने के लिए या तिलावत करने के लिए वजू करना शर्त नहीं है। लिहाजा हर एक मसनून दुआ, ख्वाह घर से बाहर निकलने के लिए हो, घर में दाखिल होने के लिए, ये सफ़र पर जाने के लिए, अजान का जवाब देने के लिए हो, बैतुल खुला में जाने और बाहर आने के लिए हो, खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद की हो, वो आप बगैर वजू के जब भी चाहे पढ़ सकते हैं। बहुत सी दुआएं कुरान करीम से ली गई हैं। जब इन दुआओं को बगैर वजू के पढ़ सकते हैं तो कुरान पाक को भी बगैर वजू पढ़ सकते हैं। लेकिन जब जुबानी पढ़ना हो, आप ये भी जान लीजिए कि आया नापाकी की हालत में आयतुल कुर्सी, आयत करीमा और चारों कुल पढ़ सकते हैं या नहीं। नाज़रीन, जान लीजिए कि नापाकी की हालत में आप तमाम वज़ाइफों को पढ़ सकते हैं, जिक्र और अस्कार कर सकते हैं, कलमा शरीफ और दुरूद शरीफ जो भी रोज़मर्रा के वज़ाइफ है आप पढ़ सकते हैं। वो नापाकी की हालत में भी पढ़ सकते हैं। मसलन मियाँ बीवी ने आपस में सोहबत की, गुस्ल नहीं किया और सोने लगे तो वो सोने से पहले चारों को जरूर पढ़ें। इसी तरह अगर नापाकी को साफ करने के बाद पढ़ लें, ठीक है। इसी तरह अगर औरत हालत हैज में है और जिक्र अस्कार करना चाहती है, मसलन चारों कुल या दुरूद पाक या कोई दीगर वज़ाइफ पढ़ना चाहती है तो बगैर किसी तरदूद और पूरे इत्मीनान के साथ कर सकती है। अब यहाँ जो मसला काबिल जिक्र है, इंतहाई गौर से जानिए, सुनिए कि नापाकी की हालत में औरत और मर्द कुरान की तिलावत नहीं कर सकते, लेकिन कुरान की कोई भी सूरत या सूरतें जिनका वो जिक्र अस्कार के तौर पर करते हैं या वजीफे के तौर पर पढ़ते हैं, इनको जुबानी पढ़ सकते हैं। लेकिन कुरान की कोई भी सूरत तिलावत की नीयत से हरगिज नहीं पढ़ी जा सकती। अब यहाँ नापाकी के कुछ इकसाम भी बयान करते चलें कि अगर हालत जनाबत में या हालत हैज़ या नफास में या ख्वातीन के कपड़े ख़राब हैं, बच्चों के पेशाब या पखाने कर देने की वजह से नापाक हो चुके हैं, या मर्द हजरात जो बाहर काम करने के लिए गए और बाहर कीचड़ या गटर का पानी वगैरह इनके कपड़ों पर लग जाता है, तो ये तमाम हालत नापाकी की हालतें हैं। इन तमाम हालतों में आप जुबान से जिक्र अस्कार और दीगर मसनून दुआएं रोज़मर्रा के मामलात में पढ़ी जा सकती हैं। इनका बेफिक्र और बिला तरदूद पढ़ सकते हैं, हरगिज़ कोई का बात नहीं। लेकिन इसको रूटीन ना बना लें, बेहतर है आप पाक हो जाएं, वो बहुत बेहतर है। आपको लोग ये पूछेंगे कि अगर नापाक की हालत में भी जिक्र अस्कार करते हैं और बगैर वजू के भी कर सकते हैं तो फिर दोनों में फ़र्क ही क्या है? तो नाज़रीन, फ़र्क ये है कि बगैर वजू आप कुरान को छुए बगैर कुरान की सूरतों को तिलावत भी कर सकते हैं, जबकि नापाकी हालत में अगर आप जिक्र अस्कार और वज़ाइफ की नीयत से कुरान की सूरतें पढ़ सकते हैं, लेकिन तिलावत की नीयत से कुरान की सूरत में ज़ुबानी भी नहीं पढ़ सकते। अगर मैं बताता चलें कि अगर बच्चा बगैर वजू के आयतुल कुर्सी, आयत करीमा, चारों कुल और दीगर सूरतें पढ़ सकते हैं और कुरान करीम को हाथ लगाए बगैर तिलावत कुरान भी कर सकते हैं, आपको इनका जो सवाब भी मिलेगा। लेकिन अगर ये अमल आप बावजू होकर करेंगे तो उसकी फजीलत और इसका दर्जा बगैर वजू वाले अमाल से बुलंद बरतर होगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि जब भी कुरान करीम की तिलावत करनी हो तो बावजू होकर ही करें, क्योंकि बावजूद रहना बजाते खुद एक इबादत था और इस हालत में जो भी बात की जाए इसका अजर सवाब दुगुना
سے دگنا بڑھ جاتا ہے۔ لازم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھنے اور ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا، اللہ تعالیٰ کے کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، جزاک اللہ، والسلام۔